بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناقص کا قاعدہ نمبر 15 رخیون رخیتن والا قانون. کیا نام ہے قاعدے کا؟ قانون یہ ہے ہر وہ کلمہ جس کلمہ میں 3 یا اکٹھی آ جائیں، پہلی یا دوسری میں مدغم ہو اور تیسری یا لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو اور صیغہ تصغیر کا ہو تصغیر کا ہو تو تیسری یا کو حذف کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے رخیون رخیتن، جیسے جو اصل میں رخیون رخیتن تھے، جو اصل میں رخیون صیغہ کون سا ہے؟ بول دے. کاروما یا کرومو. ٹھیک ہے، یہ آ گیا تصغیر کے، یہ صیغہ واحد مذکر مصغر صفت مشبہ. کس کی تصغیر ہے؟ رخیون کی. کس کی ہے؟ اور یہ کس کی تصغیر ہے؟ رخیواتن کی. کس کی ہے؟ رخیواتن کی. اچھا، تصغیر کو بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا. تصغیر کو بنانے کا طریقہ یہ ہے، پہلے حرف پر لگاتے ہیں ضمہ، دوسرے پر لگاتے ہیں فتحہ، پھر دوسرے اور تیسرے کے درمیان یا ساکن علامت تصغیر کی لگاتے ہیں. رخ ہے یہ ون، یہ تصغیر ہے رخیون کی. پہلے حرف پر ضمہ لگا دیا، وہ کیا تھا؟ را. دوسرے حرف پر لگا دیا فتحہ، کیا تھا؟ دوسرے حرف پر فتحہ لگا دیا. دوسرا حرف کیا تھا؟ خا. اس پر کیا تھا؟ کسرہ. رخیون ہے نا، اس پر لگا دیا فتحہ، پھر دوسرے اور تیسرے کے درمیان یا ساکن علامت تصغیر کی لگا دی. رخیون. دوسرا حرف کیا تھا؟ خا. اور تیسرا حرف کیا تھا؟ یا. اس خا اور یا کے درمیان یہ یا جو آ رہی نا پہلی یا، یہ یا تصغیر ہے، یہ یا تصغیر ہے. اور یہ جو دوسری یا نظر آ رہی ہے، یہ صفت مشبہ کی علامت ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرے اور تیسرے کے درمیان کیا کیا؟ یا ساکن علامت تصغیر کی لگا دی. علامت یا ساکن کے بعد پھر یا تصغیر کے بعد دیکھ رہے ہیں ایک حرف ہے یا 2 حرف ہیں یا 3 حرف ہیں. اگر ایک ہے تو اس کو، اگر 2 ہے تو پہلے کو بولو، پہلے پر کسرہ لگا دیں، دوسرے کو. ادھر یا تصغیر کے بعد کتنے حرف ہیں؟ 2 ہیں. ایک یا ہے اور ایک، تو یا پر کیا کیا؟ کسرہ لگا دیا، دوسرے کو اسی حالت پر چھوڑ دیا. تو رخیون کی اصل کیا ہے؟ رخیون. اسی طرح یا رخیتن، یہ صیغہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث مصغر بولو صفت جی ثلاثی کاروما یا کرومو. اصل میں کیا تھا؟ رخیواتن. ٹھیک ہے، اب قاعدے کی طرف آؤ جی. آپ نے قانون پڑھا ہے کہ جہاں 2 حرف ایک جنس کے اکٹھے آ جائیں ان کا آپس میں ادغام کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اور ادغام کے لیے شرط کیا؟ پہلا ساکن ہو، دوسرا. یہاں 2 حرف آ گئے کہ نہیں؟ 2 یا آگی کہ نہیں؟ یہاں بھی 2 یا آگی کہ نہیں؟ پہلا ساکن ہے، دوسرا تو یا کا یا میں کیا کیا؟ ادغام کر دیا. رخیون سے کیا بن گیا؟ رخیون. رخیواتن سے کیا بن گیا؟ رخیواتن. کیا بن گیا؟ رخیواتن. اب ناقص کا قاعدہ نمبر 2 دوحیہ والا قانون آپ نے پڑھا ہے کہ ہر وہ واو جو لام کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہو اور اس واو کا ماقبل مکسور ہو تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. رخیون سے کیا بنا تھا؟ رخیون. واو لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، اس کا ماقبل کیا ہے؟ مکسور ہے. یہ واو لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، اس کا ماقبل کیا ہے؟ اس واو کو اور اس واو کو تبدیل کر دیا کس سے؟ یا سے. تو رخیون سے کیا بن گیا؟ رخیون. اور رخیواتن سے کیا بن گیا؟ رخیواتن. اب قانون اس پہ کرو فٹ. ہر وہ
کلمہ جس کلمہ میں 3 یا اکٹھی آ جائیں، پہلی دوسری میں مدغم ہو اور تیسری لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو۔ دیکھو 3 یا ہیں کہ نہیں، 3 یا، پہلی یا یہ والی یا، یہ پہلی یا اور یہ دوسری ہے، 1 یا 2 یا اور یہ واو تبدیل ہوگی دویا والے قانون کے مطابق یا سے، 3 یا اکٹھی ہوئی کہ نہیں، 3 ہو گئی ہیں، پہلی یا دوسری میں مدغم ہے کہ نہیں، یہ رخی مدغم ہوگی کہ نہیں، یہ واو یا سے تبدیل ہو گئی تو رخی جن ہو گیا، تو یہ یا لام کلمہ کے مقابلہ میں آگی کہ نہیں، لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، اور صیغہ کون سا ہے، تصغیر کا ہے، تو اس یا کو حذف کر دیا تو یہ رخی جن سے رخیتن سے، اور قانون کی سمجھ آ گئی۔ ہر وہ کلمہ جس کلمہ میں 3 یا اکٹھی آ جائیں، پہلی یا دوسری میں مدغم ہو اور تیسری یا لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو، تو تیسری یا کو اور صیغہ تصغیر کا، اور صیغہ تو تیسری یا کو حذف کر دیتے ہیں وجوباً، جیسے رخیون جو اصل میں رخیبتن تھے، جو اصل میں رخیبتن تھے، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ رخیبن سے رخیبتن سے رخیبتن بن گئے۔ پھر ناقص کے قاعدہ نمبر 2 دعیہ والے قانون کے مطابق واؤ کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ رخیبن سے رخیجن اور رخیبتن سے رخیجتن بن گئے۔ اب اس کلمہ میں 3 یا اکٹھی آ گئی ہیں، پہلی یا دوسری میں مدغم ہے اور تیسری یا لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، تو اس تیسری یا کو حذف کر دیا تو یہ رخیجن سے رخیجن اور رخیتن سے رخیتن بن گئے۔